اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عن معمر بن خلاد قال سمعت ابا الحسن الرضا علیہ السلام یقول لیس العبادۃ کثرۃ الصلاۃ والصوم انما العبادۃ التفکر فی امر اللہ عز وجل۔ عزیزان محترم، کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس 5واں باب اور 4تھی حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ بیان ہوا کہ ابواب جہاد بالنفس کے اس 5ویں باب میں تفکر یعنی غور و فکر کے بارے میں 9 احادیث مرحوم شیخ حر آملی نے بیان کی ہیں، اور ان احادیث میں خداوند متعال کی جو امر ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے انسان کو کہا گیا ہے۔ انسان اگر خود ہی کو پہچاننا چاہتا ہے، انسان اگر خود اور کائنات کے درمیان رابطے کو پہچاننا چاہتا ہے، اگر انسان خدا کو پہچاننا چاہتا ہے اور خود کے اور خدا کے مابین رابطے کو درک کرنا چاہتا ہے، تو انسان کو یہ چاہیے کہ غور و فکر کرے۔ لہٰذا اس باب میں 9 احادیث مرحوم شیخ حر آملی نے بیان کی۔ 3 احادیث کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، آج 4تھی حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور یہ بھی بیان ہوتا چلے کہ اس باب میں اگرچہ 9 روایات موجود ہیں، لیکن اگر اس باب کی روایات کو جمع کیا جائے تو شاید 9 سے زائد روایات ہوں، چونکہ غور و فکر کی بہت اہمیت ہے۔ یہاں محمد بن خلاد کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے یہ سنا کہ امام فرما رہے تھے کہ لیس العبادۃ کثرۃ الصلاۃ والصوم، کہ زیادہ نمازیں پڑھ لینا، زیادہ روزے رکھ لینا یہ عبادت نہیں کہلاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو شخص بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے ہم اسے عابد کہتے ہیں، جو ماہ مبارک رمضان کے مکمل روزے رکھتا ہو ہم اسے عابد کہتے ہیں، یا جو رمضان المبارک کے علاوہ مستحب روزوں کو جیسے ماہ رجب المرجب، ماہ شعبان المعظم کے روزے ہیں، جو شخص ان قمری مہینوں کے روزے رکھتا ہے ہم اسے عابد کہتے ہیں۔ یا جو شخص سال میں حج کے لیے جاتا ہے اور 1-2 دفعہ عمرے کے لیے چلا جاتا ہے، متعدد مرتبہ زیارات کے لیے آتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ بہت شخص عبادت گزار ہے، یعنی ہمارا طرز تفکر عبادت کے بارے میں مختلف ہے۔ لیکن یہاں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انما العبادۃ التفکر فی امر اللہ عز وجل، کہ عبادت زیادہ نمازیں پڑھ لینا یا زیادہ روزے رکھ لینا نہیں ہے، بلکہ عبادت صرف اور صرف خداوند متعال کے امر کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے۔ بس عزیزان محترم، اگر اس روایت کو اس 3 نمبر والی روایت کے ساتھ جو کل بیان ہوئی آپ کی خدمت میں اگر مقایسہ کیا جائے تو یہ بھی روایت اس روایت کی طرح ایک عجیب سی روایت دکھائی دیتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارا طرز تفکر ہے عبادت کے بارے میں وہ کثرت صلاۃ اور کثرت صوم سے متعلق ہے، لیکن کل کی روایت میں بھی یہی بیان ہوا کہ زیادہ نمازیں پڑھ لینا، زیادہ روزے رکھ لینا عبادت نہیں۔ آج کی روایت میں بھی یہی بیان ہو رہا ہے کہ زیادہ نمازیں پڑھ لینا، زیادہ روزے رکھ لینا یہ عبادت نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اس روایت میں کلمہ انما کا استعمال ہوا ہے، اور انما کا کلمہ حصر پر دلالت کرتا ہے، یعنی منحصراً اگر عبادت ہے تو صرف اور صرف تفکر میں ہے، یعنی امر پروردگار کے بارے میں تفکر کرنا یہی عبادت ہے، یعنی معرفت کا آغاز ہی تفکر سے ہوتا ہے، اور خداوند متعال نے انسان کو عبادت کے لیے خلق نہیں کیا ہے بلکہ معرفت کے لیے خلق کیا ہے۔ اگرچہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ وہاں مفسرین نے اس عبادت کے ذیل میں لکھا ہے اَيْ لِيَعْرِفُونَ، یعنی وہ میری معرفت حاصل کریں۔
چونکہ معرفت کے بغیر عبادت کا تصور ادھورا ہے، یعنی اگر کوئی شخص معرفت نہیں رکھتا، نماز پڑھتا ہے تو اس کا نماز پڑھنا گویا کہ ٹکرے مارنا ہے، اس کا نماز پڑھنا حقیقت نماز سے کوسوں دور ہے۔ جیسا کہ روایات میں بیان ہوا کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، صفا و مروہ کے درمیان جو ہے وہ چکر لگاتا ہو، طواف کرتا ہو، ساری زندگی اس نے حج کیے ہوں، اور اس کے وجود میں اگر ولایت نہیں ہے تو یہ تمام نمازیں اور تمام چیزیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ بس معلوم ہوا کہ نمازیں، روزے، عبادات یہ سب معرفت کا جو ہے وہ اس کے بعد کا درجہ ہے، یعنی اگر انسان میں معرفت ہے تو یہ نمازیں قابل قبول ہیں، یہ روزے قابل قبول ہیں، اور اگر انسان کی معرفت جو ہے وہ ولایت کی نسبت، توحید کی نسبت، نبوت کی نسبت انسان کی معرفت کمزور ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی عبادت کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر انسان معرفت چاہتا ہے تو معرفت کا ابتدائی زینہ تفکر ہے، جو عرفان اسلامی کی تلاش کے موضوع پر ہم بیان کر چکے کہ انسان اپنے وجود کی گہرائیوں سے خداوند متعال کی معرفت حاصل کرے، جسے معرفت شہودی کہا گیا ہے، جسے معرفت حضوری کہا گیا ہے، کہ انسان خداوند متعال کی ایک ایسی معرفت حاصل کرے، اور اس معرفت تک پہنچنے کے لیے انسان کو غور و فکر کرنا ہوگا، انسان کو خود کے بارے میں غور و فکر کرنا ہوگا، اس عالم ہستی کے بارے میں غور و فکر کرنا ہوگا۔ اور بیان ہوا کہ اگر انسان کے پاس انبیاء موجود نہیں ہیں، خداوند متعال کی جانب سے ہادی انسان تک نہیں پہنچا ہے، تو انسان اگر خود کے بارے میں غور و فکر کرے اور اس کے اطراف میں جو موجودات ہیں ان کی حقیقت کے بارے میں غور و فکر کرے، یعنی خودی کو پہچاننے کی کوشش کرے اور عالم کائنات کو اور عالم ہستی کو پہچاننے کے بارے میں غور و فکر کرے، تو لابد انسان کو یہ تمام غور و فکر اسے اس خالق ہستی کی طرف متوجہ کرے گا جس نے اس نظام کو خلق کیا، جس نے انسان کو خلق کیا۔ لہٰذا اگر آپ دیکھیں تو اس موضوع پر قرآن مجید میں آیات موجود ہیں، مثلا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یہ آیت 3 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 4 ہے، نحل کی 12 ہے، اور روم کی 24 نمبر آیت ہے۔ تو اگر اسی جملے کو مد نظر رکھا جائے کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون یتفکرون، 4 مرتبہ یتفکرون کے ساتھ یہ آیت آئی ہے، اور یسمعون کے ساتھ 2 مرتبہ یہ آیت آئی ہے، اور یؤمنون کے ساتھ 5 مرتبہ آیت آئی ہے۔ اور اگر اسی آیت کے کلمات کو تھوڑا مختصر یا تبدیل کر کے دیکھا جائے تو اور متعدد مقامات پر یہی مضمون قرآن مجید میں موجود ہے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے، انسان کو تدبر کرنا چاہیے، انسان کو امر خداوند متعال کے بارے میں تدبر کرنا چاہیے، ارادہ خداوند متعال کے بارے میں تدبر کرنا چاہیے۔ اب یہ امر پروردگار اور ارادہ پروردگار دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، لہٰذا روایت میں بیان ہوا ہے کہ التفکر فی امر اللہ، کہ خداوند متعال کے امر کے بارے میں، یعنی خداوند متعال کے ارادے کے بارے میں غور و فکر کرے۔ اب یہاں عزیزان محترم اگر دیکھا جائے تو خداوند متعال کے ارادے کو 2 عنوان سے بیان کیا گیا ہے، اور ایک امر کو امر تکوینی کہا جاتا ہے، ایک امر کو امر تشریعی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم دونوں کے درمیان فرق کو بیان کرنا چاہیں تو امر تکوینی خداوند متعال کے ایسے ارادے کو کہا جاتا ہے جو بلا واسطہ ہو، یعنی کسی قسم کا واسطہ اس میں موجود نہیں ہے، جبکہ امر تشریعی میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو واسطہ قرار دیا جاتا ہے تاکہ وہ خداوند متعال کے احکام اور قوانین کو انسان تک ابلاغ کریں اور انسان تک پہنچائیں۔ یہ پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق اگر اسی امر کے بارے میں دیکھا جائے تو امر تکوینی سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ارادہ ہے کہ اس ارادے کے ساتھ ہی نظام ہستی وجود میں آ جاتا ہے، یعنی وہ امر اس نظام ہستی کے وجود میں آنے کے لیے وہی امر سرچشمہ قرار پاتا ہے۔ اور امر تکوینی پروردگار ایک ایسا امر ہے کہ جو عین ایجاد ہے، ایسا امر ہے کہ جس میں کسی قسم کی مخالفت نہیں پائی جاتی ہے۔ خداوند متعال نے اگر ارادہ کر دیا تو وہ ارادہ ہی اس شے کے ایجاد ہونے میں اور محقق ہونے میں کفایت کرتا ہے،
لہٰذا خداوند متعال سورہ یاسین میں اس مطلب کو بیان فرماتا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن، کہ خداوند متعال کا ارادہ یہ ہے کہ خداوند متعال جب کسی شے کے بارے میں ارادہ کرتا ہے اور خداوند متعال اس شے کے لیے کہتا ہے کن ہو جا، تو خداوند متعال کا یہ ہو جا کہنا ہی اس کے ہونے کے لیے کافی ہے۔ حتیٰ کہ بعض مفسرین نے تو یہ بھی کہا ہے کہ خدا کا ارادہ ہی کافی ہے، یہ کلمہ کن کہنا بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند متعال نے جیسے ارادہ کیا وہ شے اس ارادے کے بلا فاصلہ محقق ہو جائے گی اور ساتھ ہی محقق ہوگی۔ یہ جو فاصلے کی بھی ہم قید بتاتے ہیں کہ خدا کا ارادہ پہلے ہے اور وہ شے بعد میں ہے، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، وگرنہ خدا کا ارادہ ہی اس کی ایجاد کا باعث ہے۔ یہ ہے امر تکوینی، یہ ہے ارادہ تکوینی، اور اسی کے بارے میں بس اوقات بیان کرتے ہیں کہ کیا حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ اس امر تکوینی کے مالک ہیں یا مالک نہیں ہیں۔ اور یہاں اگر آپ عرفان اسلامی کی بحث کریں تو عرفان اسلامی اس موضوع پر بالکل واضح بانگ دہل بیان کرتا ہے کہ وہ شخص جو خداوند متعال کا مطیع ہو جاتا ہے اور خداوند متعال کو اس قدر فرمان برداری کرتا ہے کہ اس کی آنکھ اللہ کی آنکھ، اس کے کان اللہ کے کان، اس کی زبان اللہ کی زبان، اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہو جائیں، تو ید اللہ کا مالک ایسا انسان امر تکوینی کا مالک ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک عام انسان اطاعت پروردگار کے نتیجے میں امر الہی کا مالک ہو جاتا ہے، یعنی خداوند متعال اسے اپنے امر کن کا مالک بنا دیتا ہے، تو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ تو اس عادی انسان سے قیاس مال فارق ہیں۔ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کا مقام تو بہت بلند مقام ہے۔ اس عادی انسان سے جس نے عبادت کی ہے، ان ہستیوں نے اسے عبادت کا راستہ دکھایا ہے، ان ہستیوں کے دکھائے ہوئے راستے پر چل کے یہ اس مقام پر پہنچا ہے، تو وہ ہستیاں جو خود ہادی ہیں، وہ ہستیاں جو خود رہنما ہیں، وہ ہستیاں جو خود راستہ دکھانے والی ہیں، ان کا اس عادی انسان سے مقایسہ کرنا قیاس مال فارغ ہے۔ اب آتے ہیں امر تشریعی کی طرف۔ تو امر تشریعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا امر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ارادہ ہے کہ جس کے تحت خداوند متعال اپنے دینی قوانین کو، اپنے دینی احکام کو اپنے انبیاء کے ذریعے سے امت تک پہنچاتا ہے۔ پس امر تشریعی خداوند متعال کا ایسا امر ہے، ایسا ارادہ ہے جس میں مخالفت کا امکان پایا جاتا ہے، یعنی خدا نے ارادہ کیا، خدا نے واسطے کے ذریعے سے اپنے اس ارادے کو اور اس احکام دینی کو امت تک منتقل کیا، تو اب یہ امکان پایا جاتا ہے کہ امت اس ارادے تشریعی پر عمل کرے یا عمل نہ کرے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء آئے، پیغام لے کر آئے، کچھ امت کے افراد نے اور کچھ لوگوں نے اس پیغام الہی کو ایکسیپٹ کیا اور انبیاء کی بعثت کو ایکسیپٹ کیا، بعض نے انکار کر دیا نبوت کا۔ لہٰذا نبوت کا انکار کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی طرف سے لائے ہوئے اس پیغام کو بھی انہوں نے ٹھکرا دیا اور ایکسیپٹ نہیں کیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے گناہ کیا، انہوں نے عصیان کیا۔ اور وہ افراد جنہوں نے انبیاء کی دعوت پر لبیک کیا اور انہیں بطور نبی ایکسیپٹ کیا، ان کی جانب سے بیان کردہ قوانین کو قانون الہی کے طور پر قبول کیا، لیکن اس کے باوجود وہ گنہگار ہوئے اور انہوں نے معصیت کی اور اس قاعدے اور قانون پر عمل نہیں کیا۔ پس امر تکوینی میں مخالفت کا چانس موجود نہیں ہے۔ خداوند متعال کا امر، خداوند متعال کا ارادہ ہی ایجاد کے لیے کافی ہے، محقق ہونے کے لیے کافی ہے، جبکہ امر تشریعی میں اختلاف اور مخالفت کا جو امکان ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اس روایت میں جو بیان ہو رہا ہے کہ انما العبادۃ التفکر فی امر اللہ، کہ عبادت منحصر بمنحصر اس مطلب پر ہے کہ انسان امر پروردگار میں تفکر کرے اور غور و فکر کرے اور اس کے بارے میں سوچ و بچار کرے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں امر الہی سے مراد کون سا امر ہے؟ آیا امر تکوینی مراد ہے یا امر تشریعی مراد ہے یا دونوں مراد ہیں؟ تو عزیزان محترم، یہاں تفکر عام استعمال ہوا ہے۔ عام سے مراد یہ ہے کہ اس میں امر تکوینی بھی شامل ہے، اس میں امر تشریعی بھی شامل ہے، یعنی انسان خداوند متعال کے امر کے بارے میں غور و فکر کرے، انسان اس بات پر فکر کرے کہ مجھے جو خداوند متعال نے خلق کیا ہے،
میری خودی کیا چیز ہے، میری حقیقت کیا چیز ہے، آیا میری حقیقت یہ مادی جسم ہے یا میری حقیقت اس مادی جسم سے ہٹ کر ایک اور حقیقت ہے جس حقیقت سے میں نے خداوند متعال کو مشاہدہ کرنا ہے۔ انسان خود اور اس جہان ہستی کے مابین رابطے کو کشف کرنے کی کوشش کرے، اور یہ کشف کرنا تدبر سے ہے، غور و فکر سے ہے۔ انسان خودی اور خالق ہستی کے درمیان جو ہے رابطے کو کشف کرنے کی کوشش کرے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے زمین پر ایک آم کی جو ہے نا وہ گٹھلی کو دبا دیا، وہ درخت میں تبدیل ہوئی، شکوفہ ہوئی، درخت میں تبدیل ہوئی، اور آم کا نہایت ہی لذیذ اور نہایت ہی میٹھا پھل اس نے ہمیں عطا کیا۔ پھر اسی آم کے درخت کے ساتھ ہی ہم نے اسی زمانے میں ایک کھجور کا جو گٹک ہے وہ بھی زمین پہ ڈال دی تھی، ایک لیموں کا بیج بھی ہم نے زمین پر ڈال دیا تھا، وہ بھی شکوفہ ہوئے، وہاں پر بھی درخت ہوا۔ تو اب دیکھیں، ایک طرف سے نہایت ہی لذیذ، میٹھا اور رس دار آم ہمیں مل رہا ہے، ساتھ والے درخت سے ہمیں ایک کھجور مل رہی ہے کہ جس کی گٹک بھی نہایت سخت ہے، اس کا پھل بھی میٹھا ہے لیکن تھوڑا آم سے وہ سخت ہے، جبکہ آم میں جو ہے نا وہ نرمی پائی جاتی ہے، آم میں جو ہے وہ لطافت پائی جاتی ہے اس کھجور کی نسبت کہ جس میں سختی پائی جاتی ہے۔ البتہ یہ دونوں میٹھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ جو لیموں کا ہم نے بیج زمین میں بویا اور وہاں سے لیموں نکلا، تو وہ لیموں نہایت ہی ترش ہے، نہایت ہی کھٹا ہے۔ یا اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو نہایت ہی کڑوی، نہایت ہی کسیلی جو زمین سے نکلی ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین تو ایک ہی زمین ہے، اور اسی زمین سے ایک نہایت ہی لذیذ، میٹھا، شیرین آم ملا ہے، اسی زمین سے ہمیں نہایت ہی شیرین اور میٹھی کھجور ملی ہے، اور اسی زمین سے ایک نہایت ہی کھٹا جو ہے وہ ہمیں لیموں ملا ہے، نہایت ہی کڑوا کسیلا ایک وہاں جو ہے وہ ایک جڑی بوٹی وہاں سے نکل آئی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے تو اس زمین میں بیج ڈالے ہیں صرف، یہ زمین نے ایسا کیا معجزہ انجام دیا ہے کہ اسی ایک مرلے کے پلاٹ سے یہ مختلف اقسام کے جو ہیں وہ درخت وہاں سے نمودار ہوئے ہیں، اور ہر درخت کی ایک اپنی خاصیت ہے، ایک اپنا ذائقہ ہے، ایک اپنا پھل ہے، اور ایک اپنی اس کی جو ہے وہ تاثیر ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کس نے اس آم کے اندر اس حلاوت کو ڈالا، اس کھجور کے اندر اس حلاوت کو ڈال دیا، اس لیموں کے اندر ترشی کو ڈال دیا، اور اس جڑی بوٹی کے اندر اس کڑواہٹ کو ڈال دیا؟ وہ کون سی ہستی تھی؟ کس نے ایسا جو ہے وہ معجزہ کیا ہے؟ اور یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ لہٰذا اگر انسان اس ہستی کو تلاش کرنا شروع کر دے تو یقیناً انسان کہے گا کہ یہ کام میرا تو نہیں ہے، یہ کام مالی کا بھی نہیں ہے، یہ کام کھاد کا بھی نہیں ہے، بس ایک ہستی ہے جس نے اس معجزے کو انجام دیا ہے کہ جس کے قدرت کے تحت جو ہے یہ اس مختصر سی زمین کے اندر یہ متفاوت قسم کے آثار جو ہیں وہ اس سے نمودار ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اس طرح سے انسان خالق ہستی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان جب سورج کو دیکھتا ہے، جب انسان چاند کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سورج کے ذریعے سے دن آتا ہے، چاند کے ذریعے سے رات آتی ہے، تو انسان سورج کی تاثیر کو اور چاند کی تاثیر کو جب آپس میں مقایسہ کرتا ہے اور ان کا موازنہ کرتا ہے اور ان کے خالق کے پیچھے جو ہے وہ جاتا ہے کہ کون ہے جس نے اس نظم کو ایجاد کیا ہے، تو انسان خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان جب رات کو ستاروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ یہ ستارے ہیں، کوئی اس طرف ہے، کوئی اس طرف ہے، تو ان ستاروں کی کیا حکمت ہے، اور ان کے ذریعے سے انسان جب اپنے زمین پر چلنے کے راستے کو تلاش کرتا ہے تو انسان ان ستاروں کی خلقت کے بارے میں غور و فکر کر کے تعجب اور ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان جب بجلی کی کڑکنے کو مشاہدہ کرتا ہے تو انسان اس چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اس بجلی کے آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ ابھی اگر بجلی گرج رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بادل بھی برسیں گے، اور اس پر انسان امیدوار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان ان کے خالق کے پیچھے جو ہے وہ جستجو کرے۔ اسی طرح انسان غور و فکر کرے کہ یہ بارش کے قطرات زمین پر آتے ہیں، اور ان بارش کے قطرات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حیات اور زندگی عطا کی ہے۔ لہٰذا جب عزیزان محترم انسان امر پروردگار کے بارے میں، چاہے وہ امر تکوینی ہے، چاہے وہ امر تشریعی ہے، یعنی قانون پروردگار، قانون ضروری نہیں ہے کہ صرف شریعت مقدسہ مطہرہ کی اسلامیہ میں نماز اور روزے کی صورت میں بیان ہوا، بلکہ قانون پروردگار سورج کس ٹائم پہ طلوع کرنا ہے، کس ٹائم پر غروب کرنا ہے، اور ہواؤں نے کس طرف کا رخ اختیار کرنا ہے، یہ گٹک کے زمین پر ڈالنے سے
جو ہے وہ آم سے آم نکلے گا، لیمو سے لیمو نکلے گا، کھجور سے کھجور نکلے گی، یہ قانون پروردگار ہے۔ لہٰذا انسان جب امر پروردگار اور تشریع پروردگار اور تکوین پروردگار کے بارے میں غور و خوض کرے تو انسان خالق ہستی اور نظام ہستی کے خلق کرنے والی ہستی کی طرف متوجہ ہوگا، اور انسان جب اپنے نفس کے ذریعے سے اس ہستی کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو معرفت شہودی تک انسان پہنچ جائے گا۔ تو ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اوقات میں سے ایک مخصوص وقت کو تدبر اور تفکر کے لیے انتخاب کریں، تاکہ خداوند متعال کی ان آیات کو ہم تلاش کریں اور ان کے بارے میں غور و فکر کریں اور ان سے عبرت حاصل کریں اور خداوند متعال کی ذات گرامی تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ سعادت نصیب کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آج جمعرات ہے، آپ تمام مؤمنین کے لیے امام رعوف امام علی ابن موسیٰ رضا کی نورانی بارگاہ میں جا کر ابھی ہم نائب و زیارہ بھی ہوں گے اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔